الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید ظفر عباس عرف آصف ابن سید سبط حسن صاحب کی روح کو صاف۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ عظیم بارگاہ جہاں پر ہم خود سے نہیں آتے بلکہ بفضل پروردگار عالم ہمیں بلایا جاتا ہے، چونکہ نہ ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ اس فرش مجلس تک ہمارے قدم پہنچ سکیں، بلکہ وہ بلاتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں یعنی یہ ان کا کرم ہے، وہ کریم ابن کریم ہیں، وہ معدن الرحمہ ہیں، چونکہ اہل بیت کا ایک لقب کیا ہے؟ معدن الرحمہ، رحمت کا معدن۔ میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا کہ ابھی کائنات نے رحمت کا جلوہ دیکھا ہی نہیں، تو جو فرما رہے ہیں یعنی کیونکہ جتنی رحمتیں ہیں اس کائنات میں، روایت کا جملہ ہے کہ خدا نے رحمتوں کے 100 جز کیے، ایک جز میں ساری محبتیں سمٹی ہوئی ہیں، ایک جز میں۔ اس سے زیادہ آپ کی دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ رحمت کو اس سے زیادہ اس دنیا میں لایا جا سکے۔ تجلی رحمت کے لیے یہ آئینہ دنیا کم پڑ جاتا ہے، چونکہ رحمت کا ایک جز، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بھائی کی محبت، اولاد کی محبت، یہ سب ایک جزء رحمت ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے، وہ جو آئے گا معدن الرحمہ ہوگا، اس کے آنے کے بعد رحمت کا کیا جلوہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد ہے، کیونکہ وہ جو آنے والا ہے وہ معدن الرحمہ کا مصداق ہے۔ اور عرض کیا آپ کو، اپنے امام کو کبھی لوگوں سے پہچنوائیے تو یہ بتائیے کہ معدن الرحمہ آنے والا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ وہی آنے والا ہے جس کے جد کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا لِرَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین کا وارث آنے والا ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی بتائیے تاکہ یہ ڈر کر امام کو نہ بلائیں، عشق کی بنیاد پر امام کو بلائیں۔ اگر یہ رحمت کا جنبہ عام کیا جائے گا، یہ عاشقانہ آواز ہوگی، العجل عاشقانہ آواز تبدیل ہو جائے، کیونکہ اس جلوہ رحمت کو دیکھا تو جائے جو معدن الرحمہ ہے، جہاں سے رحمت پھوٹتی ہیں، جہاں سے رحمتیں نکلتی ہیں، جہاں سے اعمال رحمت بن کر ظاہر ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے یہ تمہیدی گفتگو کا فقط اس وجہ سے آغاز کیا کہ جس ذات کے سلسلے میں ہم آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ وہ محب اہل بیت ہے، وہ خادم اہل بیت ہے، وہ نوکر اہل بیت ہے۔ اور کائنات میں کہیں پر بھی ڈھونڈیے، اس سے بڑا نہ کوئی مقام ہے، اس سے بڑا نہ منصب ہے۔ جو ممکنات کو حاصل ہو سکتا ہے وہ مقام یہی ہے کہ ہمیں کوئی نوکر حسین کہہ دے۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں، یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ اور نہ بھاگو منصبوں کے پیچھے، نہ بھاگو عہدوں کے پیچھے، سب سے بڑا منصب یہ ہے کہ کوئی تم سے کہہ دے کہ امام حسین کی خدمت کرتا تھا۔ یہ کتنی اچھی چیز ہے۔ بعض روایات میں ہے، میں نے دیکھا کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ انہیں اچھے سے یاد کیا جائے۔ روایات میں کبھی کبھار ہمارے ہاں مرحومین کا تذکرہ بھی جب ہوتا ہے تو ہم وہ پرانی باتیں لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ روایات میں ہے مرحوم کے حق میں سے
ایک حق یہ ہے کہ جب اسے یاد کرو تو اچھے سے یاد کرو، نیکی سے یاد کرو۔ مجھ سے بتاؤ اس سے بڑی بھی نیکی ہو سکتی ہے؟ کسی کو یہ کہا جائے کہ خادم جلوس تھے، خادم مجلس تھے، خادم مولا تھے، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہے کہ اگر انسان کو اس امتیاز سے نوازا جائے کہ اسے کہا جائے یہ خادم مجلس تھا، یہ مجلسوں میں آگے تھا، یہ جلوسوں میں آگے تھا، یہ ماتم میں آگے تھا، یعنی آپ نے اس کی عاقبت بخیری سے اسے یاد کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں جملہ کا عاقبت بخیری سے یاد کیا ہے، چونکہ سب سے بڑا امتیاز جو ہم سب کے پاس ہے الحمدللہ، شکر کریے پروردگار عالم کا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت اہل بیت سے نوازا ہے۔ یہ مقام شکر ہے، یہ وہ نعمت عظیم ہے جس کی وجہ سے تمام نعمتیں ہیں۔ یہ نعمت نہ ہو تو کائنات کی نعمتیں نقمت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ سے ایک نعمت چھین لی جائے، وہ نعمت محبت اہل بیت، میرے ساتھ رہیے گا، وہ نعمت محبت اہل بیت، یہ زندگی آپ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے۔ یہ جو سانسیں آپ لے رہے ہو نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں نعمت ہیں، لیکن ایک نعمت کو اٹھا لیا جائے، یہ ساری نعمتیں نقمت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ساری نعمتیں، میری زندگی نعمت اللہ تعالیٰ کی، لیکن اگر محبت اہل بیت سے خالی ہو جائے تو یہ زندگی نعمت نہیں ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہی زندگی جو اب تک نعمت تھی، یہی زندگی عذاب بن گئی، چونکہ نعمت محبت اہل بیت سے زندگی دور ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ عظیم سرمایہ ہے میرے دوستو عزیزو، یہ عظیم دولت ہے جو پروردگار عالم نے آپ کو نوازا ہے، معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ آپ روایات دیکھیے، ہزاروں مرتبہ یہ روایات آپ نے سنی ہے، کیسی کیسی روایت، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، مات مستکمل الایمان۔ اور پھر روایت کا ایک جملہ عجیب ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ توجہ فرمائیے گا، عجیب روایت کا لہجہ ہے۔ ملک الموت ہمارے یہاں بھی عام لہجوں میں ایک غلط تصور، یعنی آدمی ڈر اور خوف کا تصور ہے نا۔ کبھی آپ نے سنا ملک الموت کسی کو بشارت دے؟ ملک الموت سے جنبہ بشارت نکالنا روایت کا جملہ ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ اگر کوئی محبت آل محمد پہ مرتا ہے تو ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ثم منکر و نکیر، یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں کو ہم نے عذاب سے پہچانا ہے نا۔ منکر و نکیر، ملک الموت، یہ نام فقط آئیں، روایت کا جملہ ہے کہ بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، ان سب کو کہنا پڑے گا کہ جنت تمہیں مبارک ہو۔ یہ ہے محبت اہل بیت، یہ خدا کی قسم محبت اہل بیت۔ اور پھر روایت بہت تفصیلی ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ۔ عجیب مرحلہ ہے، اگر کوئی محبت اہل بیت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی قبر اللہ تعالیٰ اتنی مبارک بنا دیتا ہے کہ ملائکۃ الرحمہ کا روضہ بن جاتی ہے۔ عجیب ہے، ملائکۃ الرحمہ کے لیے ہماری قبریں روضہ بنے، کس کے لیے؟ روضہ کسے کہتے ہیں؟ مزار کسے کہتے ہیں؟ جہاں بار بار آ کے ملائکہ زیارت کرتے ہو۔ تو وہ جو فرمائے، ابھی تم حیرت میں ہو کہ وہ قبر سرکار سید الشہداء پر ہزار ملائکہ کیسے، تم نوکروں کو آ کر دیکھو، ان کی قبریں ملائکۃ الرحمہ کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ انتصاب بہت بڑا انتصاب ہے، خدا کی قسم اس نسبت کو تا حیات باقی رکھو، تا حیات۔ اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے۔ یہ ہمارا افتخار ہے، یہ ہمارا افتخار ہے۔ بعض روایت میں نے دیکھا پیغمبر فرماتے ہیں حبی، میں آپ کی خدمت میں، چونکہ مجلس ایصال ثواب بھی ہے، اور مجلس ایصال ثواب کا ایک اہم پیغام معلوم ہے زندوں کے لیے کیا ہے؟ کہ محبت اہل بیت پہ باقی رہنا۔
توجہ فرما رہے ہیں نہیں، ایک اہم پیغام جو زندوں کے لیے ہے کہ جو محبت ہے نا اسے بچائے رکھنا، یہ سرمایہ ہے۔ لٹیرے گھومتے ہیں، دیکھو ہوشیار رہنا، توجہ فرما رہے ہیں نہیں، ان سب سے ہوشیار رہنا۔ اور میں نے عرض کیا ہمیشہ چوری اس گھر میں ہوتی ہے جہاں کچھ ہو، توجہ فرما رہے ہیں نہیں۔ کھنڈر میں کبھی چوری سنا ہے آپ نے؟ کہا خرابوں میں کس چیز کی چوری؟ وہاں کچھ ہے نہیں، چوری ہوگی تو جہاں سرمایہ ہوگا، سب سے بڑا سرمایہ ہے تمہارے پاس، لہذا خیال رکھنا سب کچھ چلا جائے تو چلا جائے، محبت اہل بیت نہ جائے۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ عظیم دولت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتی۔ میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مجھے پڑھنا کچھ ہے، اللہ کرے کہ میں اس تمہیدی دور سے گزر جاؤں۔ حبی و حب اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت کیا کرے گی؟ نافع فی سبعۃ مواطن، 7 جگہوں پر تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب یہ 7 جگہوں کو اگر آپ پڑھیے نا، ہر جگہ کے بارے میں ایک مجلس پڑھیے تو کم ہے۔ فی سبعۃ مواطن، 7 جگہوں پر یہ محبت اہل بیت تمہاری مدد کرے گی۔ احوالہن عظیمہ، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں احوالہن عظیمہ، یہ بڑی سخت منزلیں ہیں۔ پہلی منزل عند الوفات، جہاں پر محبت اہل بیت بڑا کام آتی ہے، عند الوفات، حالت احتضار میں، اور قرآنی تعبیر عرض کروں سکرات الموت کے وقت۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، خدا کی قسم کبھی تصور کریے گا، سکرات الموت بہت سخت مرحلہ ہے، اسی وجہ سے اس کو کہتے سکرا۔ اور اگر تھوڑا سے آپ عربی کے گرامر اور الفاظوں میں ڈوبیے نا تو سکرا یعنی سکرا، سکرا یعنی نشہ آور، یعنی اس قدر یہ موت کے خوف تم پر طاری ہوں گے تو اپنی عام حالت سے نکل جاؤ گے، لہٰذا اس حالت کو حالت حیرت و حالت سکرا کہتے ہیں۔ انسان نہیں کر پاتا، آپ نے کبھی اندازہ کیا ہوگا، تھوڑا سے سر میں درد ہو جائے آپ دیکھیے، تھوڑا سے دانتوں میں درد ہو جائے آپ دیکھیے، کبھی کبھار کچھ باتیں جو عام ہوتی ہیں وہ نہیں کہہ پاتا، چیب رسد سکرات الموت طاری ہو، بڑا سخت مرحلہ، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ بعض روایات میں شیخ عباس قمی نے بعض مراحل کو ذکر کیا ہے کہ میں کیا کروں کہ سکرات الموت مجھ پر آسان ہو جائے۔ بہت سے عامل ہیں، ان میں سے ایک عامل محبت اہل بیت ہے۔ یہ سکرات الموت یعنی وہ حیرت کی جگہ جہاں پر انسان تحیر میں ہے۔ اور کیوں حیرت میں نہ ہو معلوم ہے کیوں؟ چونکہ اس دنیا سے جا رہا ہے، جہاں جا رہا ہے وہ اجنبیت کی جگہ، چونکہ ایک مدت سے میں مانوس نہیں تھا، یہاں جن سے مانوس ہوں ان سے چھوٹ رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں وہاں آباد نہیں کیا ہے، اب اسی پس و پیش میں ان کی محبت سے تعلق توڑنا ہے، کہیں اور اپنے آپ کو لے جانا ہے۔ یہ کنڈیشن اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان اس حیرت کے موقع پر وہ کلمات جو دن بھر دہراتا تھا اس سکرات الموت کے وقت دہرا نہیں پاتا بڑی آسانی سے۔ بہت سخت مرحلہ ہے، بہت آسانی تو ہوتا ہے، معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی نفاق اور منافقت ہے نا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنی بھی منافقت ہے یہ سکرات الموت سے پہلے پہلے کی ہے، کہ دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، رب بھی اللہ نہیں ہے، میرا رب ہے کوئی اور، لیکن ابھی چونکہ نفاق کی حالت ہے تو میں اس زبان سے کیا کہتا ہوں، میرا رب خدا ہے۔ حالت احتضار میں سب سے پہلی جو کوالٹی مجھ میں آتی ہے، چہرہ نفاق ختم ہو جاتا ہے، اب جو دل میں ہوگا وہی نکلے گا۔ اگر زندگی بھر علی کو مولا دل سے مانا ہے تو سکرات الموت کے وقت علی ولی اللہ کہوگے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
پھر وہ نفاق کی حالت، علماء فرماتے ہیں نفاق کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض بہت بڑے بڑے لوگ کلمہ نہیں دہرا پائے، معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ نفاق کی کیفیت ختم ہو گئی نا، جو دل میں تھا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے، میں نے آپ کے خدمت میں پتہ نہیں عرض کیا کہ نہیں، بعض یہ حوض اپنی مسجد کا ہے، اگر بہت مدت تک اس کو صاف نہ کریے نا تو باہر کی گرد و غبار یہ آ کر نیچے بیٹھتی ہے اور اوپر ہی سطح کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے بڑا صاف پانی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک پتھر اٹھائیے اس پانی کی گندگی کو معلوم کرنے کے لیے، اس پانی میں ڈالیے، اب تک جو سطح آب بڑی صاف و شفاف نظر آ رہی تھی، ایک پتھر گرنے کے بعد وہ ساری گندگی جو چھپی ہوئی تھی وہ باہر آتی ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، یہاں سکرۂ موت کا پہلا پتھر دل کے حوض پہ گرا، اگر اچھائیاں ہوں گی تو وہ باہر آئیں گی، اگر برائیاں ہوں گی تو وہ باہر آئیں گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو میرے دل میں ہے، میرا وجود جن میں چھپا ہوا ہے، یوں مرحلہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں عند الوفات، یہ معمولی جگہ نہیں ہے، وفات یعنی عند الاحتضار، عند الاحتضار یعنی عند السکرات، یہ پہلی جگہ ہے۔ وہ فی القبر، دوسری جگہ کہاں ہے؟ قبر میں۔ محبت اہل بیت آپ کے کام آنے والی قبر میں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں وعند النشور، جب قبروں سے مبعوث کیے جاؤ گے نا، جب اٹھاؤ گے، وہاں پر بھی محبت کام آئے گی۔ یعنی عند الوفات، فی القبر، وعند النشور، وعند الکتاب، جب تمہارے نام عمل تمہارے سامنے ہوں گے نا تو یہ محبت کام آئے گی۔ تو جب وعند الحساب، جب تمہارا حساب ہوگا تو یہ محبت کام آئے گی۔ وعند الصراط، صراط کے وقت محبت کام آئے گی۔ وعند المیزان، میزان کے وقت محبت کام آئے گی۔ مطلب سمجھ رہے ہو نا، جو بار بار یہ کہا جاتا ہے یہ محبت اہل بیت، نہیں یہی تو ہے۔ قبر ہو، وفات ہو، زندگی ہو، حشر ہو، نشر ہو، میزان ہو، صراط ہو، جو چیز ہمیشہ کام آئے گی تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ فرما رہے ہیں اس سے ایک لمحے کے لیے غفلت نہیں ہے، یہ مجھے ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ اب یہیں سے میں گریز کروں گا، وہ مرحلہ کی محبت ایک عظیم سرمایہ ہے، یہ طے شدہ بات ہے، یہ میرے کام آنے والی ہے اس زندگی میں بھی، کیونکہ اگر اس زندگی سے محبت کو مائنس کر دیجئے، یہی زندگی جو آپ کی نعمت ہے نقمت ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ زندگی عذاب کیسے بنتی ہے؟ زندگی عذاب کچھ مال کے چلے جانے سے نہیں بنتی، عذاب زندگی یہ ہے کہ زندگی سے محبت اہل بیت چلا جائے، یہ عذاب زندگی ہے۔ اس کے بعد اب یہ سرمایہ مجھے حفاظت کرنا ہے، کیسے حفاظت کروں گا؟ توجہ فرمائیے گا بہت غور سے۔ اب میں اس محبت کی حفاظت کیسے کروں جو مجھے ہر لمحہ کام آنے والی ہے؟ مجھے اس کی حفاظت کے لیے پوری کوشش یہ کرنا پڑے گا کہ میں اپنے وجود کو اس طرح ڈھالوں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، اگر آپ صلوات والی وہ آیت، وہ تو ایک ایسی آیت ہے جو ہم سب کو یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، وہاں کے بعد وسلموا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، صلو درود بھیجیے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وسلموا، اور حق یہ بنتا ہے کہ فقط درود نہ بھیجیے، تسلیم ہو جائیے۔ نہیں پتہ نہیں بات، شاید آپ نے اس زاویے سے یہ سلمو کا معنی ابھی تک صحیح نہیں ہوا۔ سلمو فقط درود و سلام نہیں ہے، درود بھیجیے۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو صلوات میں خدا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خدا اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تمہارا بھی کام کیا ہے؟ تم بھی درود بھیجو، لیکن یہیں سے حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ درود کے بعد اگر ان کے امر کے سامنے تسلیم ہو تو صحیح معنوں میں ان کے موالی ہو، تسلیم ہو یا نہیں ہو، یہ ایک مرحلہ ہے جو واقعاً میں اپنے آپ کو چیک کروں، میں اپنے امام کے سامنے کس قدر تسلیم ہوں۔ خدا کی قسم بہت آسان ہے، کسی لیبارٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی چیک کروں کہ امر امام کے سامنے تسلیم ہوں یا نہیں تسلیم ہوں، میں اپنی خواہشات کے سامنے تسلیم ہوں یا اپنے امر امام کے سامنے تسلیم ہوں، اور میری زندگی تسلیم امام کے ساتھ نجات پا سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے، تسلیم بہت بڑا درس ہے، اور کربلا کا ایک اہم درس تسلیم ہے۔ آپ دیکھ لیجئے شہدائے کربلا کس قدر تسلیم ہیں امر امام کے سامنے، خدا کی قسم۔ یا جس کا ذکر آپ بار بار سنتے ہو نا، اس کی ایک صفت جو زیارت میں امام معصوم نے ذکر کی ہے، الوفا والنصیحہ والتسلیم،
عباس الذات کا نام ہے، جو وفا بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور تسلیم بھی ہے۔ یہ مرحلہ ہے، میں کس قدر ان کے امر کے سامنے تسلیم ہوں، ان کے اقوال کے سامنے کس قدر تسلیم ہوں۔ میں چونکہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، آپ کو ایک خط سنانا چاہتا ہوں۔ کئی جگہ میں نے اس خط کے بعد جملات پڑھے ہیں، وہ چیک کرنا پڑے گا کہ میں ان کے امر کے سامنے تسلیم ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ سخت مرحلہ ہے۔ دیکھیے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہر زمانے میں رہے، لیکن اہل بیت کے سامنے تسلیم ہونے والے کم رہے۔ یہ بہت توجہ فرمائیے گا۔ عبداللہ ابن یافور مولا کی خدمت میں آئے تو مولا نے کہا کہ میں سب سے زیادہ عبداللہ ابن یافور سے محبت کرتا ہوں، چونکہ یہ سب سے بڑے مطیع ہیں اور اطاعت گزار ہیں۔ تو لوگوں نے سوچا کہ عبداللہ ابن یافور میں کیا کوالٹی ہے۔ عبداللہ ابن یافور نے کہا، روایت کا جملہ ہے، بعض جگہ رمانہ آیا ہے، بعض جگہ تفاح آیا ہے۔ عبداللہ ابن یافور نے کہا، مولا ایک انار کے 2 ٹکڑے اگر آپ کریے اور کہیے یہ آدھا حلال ہے اور یہ آدھا حرام ہے، تو میں اتنا تسلیم ہوں آپ کے امر کے سامنے، وہ جس کو آپ نے آدھا حلال کہا ہے میں شہادت دوں گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ دیکھیے، یہ تسلیم کا مرحلہ ہے۔ امام معصوم سے کیوں کیا ہوتا ہے کہ مولا یہ کیوں، ایسا کیوں؟ امر امام یعنی تسلیم، خدا کی قسم یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ایسا کیوں، اگر خواہشات میچ کر جائیں تو پھر تو آپ نے کون سی اطاعت کیا۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں، آپ کو ایک چیز اچھی لگتی تو وہی کام ہونے لگا۔ بات تو وہ ہے، میں نے شاید کہیں پر عرض کیا تھا کہ ایک انسان کو میں نہیں پسند کرتا، نہیں چاہتا کہ یہ میرے ساتھ رہے، نہیں چاہتا کہ مجھ سے بات کرے، یہ میرے خواہشات نفس ہیں، لیکن میں نے چونکہ زیارت عاشورہ میں پڑھا ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ لگے، میرے امام کا چاہنے والا ہے، لہذا محبت کر کے اپنے نفس کو تو پامال کروں گا، امر امام کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ہے نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، آپ چیک کریے، اس کے بعد مقام تسلیم پتہ چلے گا۔ مجھے میچ کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ گھومتا ہوں تو کون سا ہنر میں نے کیا ہے، میرے ساتھ یہ میچ نہیں کرتے، لیکن اتنا یقین، حضرت نے خود فرمایا، معلوم ہے اپنے چاہنے والوں کی پہچان کیا بتایا معلوم ہے؟ ان مدحتا فلا تفرا وان ضممتا فلا تجزا۔ اگر ساری دنیا تمہاری مدح کرنے پہ آ جائے تو خوش مت ہونا، اور اگر ساری دنیا تمہاری مذمت کرے تو کبھی ناراض مت ہونا۔ دیکھیں، اہل بیت کے چاہنے والوں پر دنیاوی اثرات مترتب نہیں ہوتے، اقوال علی کے اثرات مترتب ہوتے۔ دنیا مدح کر دے خوش ہو جاؤ تو اس کا مطلب تم نے دنیا کا اثر قبول کیا ہے، دنیا مذمت کر دے تو مایوس ہو جاؤ تو اس کا مطلب پھر دنیاوی اثرات نہیں۔ اہل بیت، ایک جملہ کہوں، یہ رنگ حسینیت وہ رنگ ہے کہ اگر چڑھ جائے تو اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں چڑھتا۔ تو جو فرما رہے ہیں، نہیں، اگر حسینیت کے رنگ کے اوپر کوئی رنگ چڑھ جائے تو اپنا رنگ چیک کرنا، یہ حسینی رنگ نہیں ہو سکتا، کسی اور قبیلے کا رنگ ہے جو بنام حسینی چڑھائے ہوئے ہو، وگرنہ حسینیت کے اوپر کوئی رنگ چڑھتے ہی۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا اس رنگ کے اوپر کوئی رنگ نہیں چڑھنا چاہیے۔ اس رنگ پہ کوئی رنگ چڑھ جائے تو حسینیت کا رنگ نہیں ہے۔ کوشش کرو، انی سلم لمن سالم، میں جو عرض کرتا مولا فرمائے ان مدحتا فلا تفرح، اگر ساری دنیا تمہاری تعریف کرے نا خوش مت ہونا، وَإِن ضُمِمْتَ فَلَا تَجْزَى، تو ناراض مت ہونا۔ ایک جملہ کہوں بریکٹ میں آپ کی خدمت میں، ایک ثواب کا کام بتاؤں، دعا کرو اللہ سے کسی دن کوئی تمہیں گالی اس وجہ سے دے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، نہیں پتہ نہیں بات واضح ہوتی ہوئی تو فرما رہے ہیں، اور جا کے کہنا مولا سے کہ مولا میں نے تو حق نہیں ادا کیا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کی وجہ سے کسی نے گالی بکی ہے، نہیں شاید بات واضح، یہ دعاؤں میں یاد رکھو، گھبرانا نہیں۔ یہ جو بات جملے کا دیا علی کی وجہ سے، نہیں، یہی تو اجر ہے میرا،
یہی تو اجر ہے۔ کوئی دنیا میں مجھے برا اس وجہ سے سمجھے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، یہی میری بخشش کا سہارا ہے۔ کم سے کم آج تو کہوں مولا آپ کی وجہ سے، چونکہ منسوب آپ سے تھا، یہ نسبت ہے، اس کے لیے جان دے دو، یہ نسبت ہے۔ کوئی کہے اس بات پہ شرمانا مت کبھی کسی کے سامنے کہ نہیں کیوں، یہ افتخار ہے میرا۔ تم بکو مجھے گالی صرف اس وجہ سے کہ علی کا چاہنے والا ہوں، بکو تو تم صحیح۔ کیونکہ ایک جملہ اور کہوں، کیونکہ یہ سیرت ابو طالب ہے، نہیں شاید بات واضح ہوئی نہیں، سیرت ابو طالب ہے۔ ابو طالب کو دنیا نے جو کافر کہا، علی کے بغض میں کہا، اگر آج بھی ہمیں دنیا کافر کہے گی، کم سے کم اتنا تو مطمئن ہے کہ خادم ابو طالب ہیں کہ دنیا ہمیں کافر کہتی ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یہ میرا افتخار ہے، میں کیوں گھبرانے لگا، میرا افتخار ہے، مجھے کہو تم کافر، صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہو نا، یہ میرے لیے خوش کرنے کا سبب ہے۔ میں تو اپنے مولا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ میرے مولا کے دشمنی میں تم مجھے کہو تو کچھ، بغضاً لعلی، بغضاً لعلی، تمہارے منہ سے کوئی جملہ نکلے مجھے خوشی ہوگی کہ کم سے کم ایک مرحلہ آیا تو اس لائق کہ مجھے اس نے علی والا سمجھا اور اس نے مجھے برا کہا۔ لہذا مولا فرماتے ہیں اگر ساری دنیا مخالف ہو جائے فلا تجزا، گھبرانا نہیں۔ ہاں تمہیں گھبرانی، عجیب روایت ہے، خدا کا اگر وقت ہوتا ہے میں اس روایت کو پوری پڑھتا کہ مولا فرماتے ہیں کہ کیا کرو، اپنے آپ کو دیکھو، دنیا کی نہ تعریف سے پھول جانا، نہ انہوں نے مذمت کی تو مایوس ہو جانا، اپنے آپ کو علی والوں کی پہچان ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ کہوں، احادیث آل محمد اگر صادر ہوئی ہیں آل محمد سے تو اس کی پہچان ہے کہ قرآن کے سامنے پیش کرو۔ یہ میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا، ایسا نہیں کہ احادیث اہل بیت سے صادر ہوئی ہوں اور اس کے بعد یقین بھی ہو پھر قرآن کے سامنے پیش کرو، دیکھو ٹکرا، یہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ اصل میں اس چیز کی پہچان ہے کہ یہ وہاں سے صادر ہوئی ہے تو قرآن سے نہیں ٹکرائے گی۔ احادیث کی ضمانت مولا نے کیا لیا کہ اگر کوئی حدیث مجھ سے صادر ہوئی ہے تو قرآن کے سامنے پیش کرنا، قرآن سے ٹکرائے تو سمجھنا ہماری حدیث نہیں ہے، نہ یہ کہ حدیث ہے غلط ہے، جملوں پہ توجہ فرمائے گا، حدیث ہی نہیں ہے یہ ہماری، چونکہ ہماری حدیث قرآن سے ٹکرا نہیں سکتی۔ یہ گارنٹی امام نے حدیث کے لیے لیا اور یہی گارنٹی اپنے چاہنے والے کے لیے لیا۔ پتہ نہیں اگر میں یہ روایت کو پہنچا سکا۔ حضرت فرماتے ہیں ان مدحتا فلا تفرا وان ضممتا فلا تجزا، پوری دنیا تعریف کرے گھبرانا نہیں، خوش مت ہو جانا۔ وَإِن ضُمِمْتَ فَلَا تَجْزَا، پوری دنیا مذمت کرے تو ناراض مت ہو جانا۔ فَارَضُوا عَلَى الْقُرْآنِ، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرو۔ اگر تمہارے اعمال قرآن سے مطابقت کرتے ہو تو کسی کی پرواہ نہ کرنا، قرآن سے مطابقت نہ کرتے ہو تو کم از کم اپنی پرواہ کرنا کہ ابھی مجھے سدھرنا ہے، میں منحرف ہوں۔ یہ وہ مرحلہ دیکھ رہے توجہ فرمائے، آپ اپنے آپ کو پیش کریے، چونکہ آپ اگر اہل بیت سے منسوب ہو کیسے آپ کے اعمال مطابق قرآن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہیں سے تو قرآن کی تعلیم ملی ہے۔ اب وہ سارا مرحلہ اس لیے تھا کہ ایک خط سنانا چاہے، ہو سکتا ہے دو چار جملے اس خط کے پڑھوں، چونکہ زکوٰۃ کا مہینہ چل رہا تھا، میں نے کئی مرتبہ سوچا، بعض جگہوں پر پڑھا بھی کہ اس خط کو جو امام رضا علیہ السلام کا خط ہے، اپنے چاہنے والوں کے نام یہ خط ہے، اور حضرت نے یہ خط آپ کے لیے پیغام کے تو کم سے کم ماہ ذوالقعدہ ایک مرتبہ ایسا گزرے کہ یہ خط ہمارے کانوں سے ٹکرائے۔ کلامکم نور، ان کا کلام کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے۔ وہ جو اندھیرے ہیں نا ان کو دور کرنے کا ذریعہ کلام معصوم ہے۔ کلامکم نور، ان کا کلام نور ہے۔ اب حضرت کا وہ عجیب خط ہے، خدا کی قسم، اس خط پہ اگر علماء آئیں اور تحریر، وہ ہم جیسے جوہلا نہیں، باقی علماء آئیں اور اس پر تفسیر و تحلیل کریں تو کئی اشرے پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں پر حضرت نے خط لکھا شاہ عبدالعظیم حسنی کو، حضرت فرماتے ہیں یا عبدالعظیم الحسنی ابلغ عنی اولیاء السلام، اب وہ سارا مرحلہ طے ہو گیا نا کہ ہمیں تسلیم ہونا ہے۔ اب جب تسلیم ہونا ہے تو یہ خط ہے جو آخری مرحلے کا ہے، اور اسے غور کر لیجیے، اپنے آپ کو چیک کر لیا جائے۔ دیکھیں اتنا طے شدہ بات ہے کہ ہم ایک ایسے مرحلے پہ نہیں پہنچ گئے کہ کہیں کہ اس کے بعد ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
توجہ فرمائیں، یہ محبت اہل بیت دن بدن طے کی جاتی ہے۔ یہ تسلیم کے مرحلے ہر روز طے ہوتے ہیں۔ تسلیم کا مرحلہ تو اس معراج پر چلا جاتا ہے کہ کوئی تسلیم کے اس مقام پر ہو جاتا ہے کہ اس کے مقام کو دیکھ کر انبیاء رش کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ تسلیم کا آخری مرحلہ ہے، وہ دیکھیے طے ہو رہا ہے۔ نہیں، حضرت فرمایا ابلغ انی اولیاء السلام، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام معصوم کا سلام آپ کے لیے ہے، ابلغ انی اولیاء السلام وقل لہم۔ اب جملہ واقعاً میں شاید اتنا وقت نہیں کہ تشریح کروں، فقط ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا، بعضوں کو پھر قل لہم ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، ہمارے چاہنے والوں کو ایک بات بتا دینا کہ وہ اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دیں۔ جملے پہ توجہ فرمائیے، قل لہم مولا کا خط ہے، ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، اپنے آپ پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دیں۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اگر کسی پر مسلط ہوتا ہے تو انسان بے اختیار نہیں ہوتا، با اختیار ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا شیطان نے بہکا دیا، یہ اتنا جرم ہم نے شیطان کے نام لکھا ہے، جو بھی کام ہم نے نہیں شیطان نہیں۔ پہلا مرحلہ معلوم ہے کیا ہے؟ شیطان کو دعوت دینے کے لیے جب تک درون انسان سے دعوت نامہ نہیں جاتا تو شیطان آتا نہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں؟ درون انسان سے ایک شہوات کا نام کا دعوت نامہ جاتا ہے، جس کو کہا گیا ہے جہاد اکبر۔ اس جہاد اکبر میں جو فیلئر لوگ ہیں وہ دعوت نامہ لکھتے ہیں شیطان کو، اور شیطان پھر ان کے وجود پر مسلط ہوتا ہے، اور شیطان کو حربے الگ الگ معلوم ہے۔ ہر آدمی کو ہر طرح تھوڑی نہیں بہکاتا ہے، ہر آدمی کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، کسی کو نام کا بڑا شوق ہے تو شیطان اس کو پیسے سے نہیں بہکاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، نہیں، کسی کو پیسے کا شوق ہے شیطان وہاں سے آتا ہے۔ کسی کو جس زاویے سے آپ کی کمزوری ہے، پانی کہاں سے نفوذ کرتا ہے؟ آپ کے پورے چھت سے تو پانی نہیں نفوذ کرتا۔ چھت کا جو حصہ کریک ہو جائے، پانی اگر برسات کے زمانے میں تو مثال بڑی آسان ہو جاتی نا، چھت کا جو حصہ کریک ہوا ہے، پانی اگر نفوذ کرے گا گھر میں تو اسی حصے سے آئے گا جہاں سے کریک ہوا ہے۔ لہٰذا میرے وجود میں جو کمزوریاں ہیں، کبھی مقام کی، کبھی شہرت کی، کبھی مال کی، کبھی انا کی، کبھی ایگو کی، شیطان میرے وجود میں وہیں سے مسلط ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ان جگہوں کا خیال رکھو وہاں سے شیطان مسلط نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے خدا کی طرف میں اس خط پہ جہاں رکنا چاہتا ہوں نہیں رک پاتا، لیکن آج جان بوجھ کر اس سے آگے پڑھوں گا۔ وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَالْأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، ہمارے چاہنے والوں کو حکم کرو، حکم کرو۔ اب تک کہا قُل لَهُمْ، ان سے کہو۔ اب جملوں کی نزاکتیں دیکھیں، حضرت فرماتے وَمُرْهُمْ، میرے چاہنے والوں سے کیا کہو؟ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، بات میں سچائی ہونا چاہیے۔ تسلیم ہے امام کے سامنے، الحمدللہ تسلیم ہے، اور اگر تسلیم کے مرحلے نہیں طے ہو رہے دعا کریں گے، اسی فرش مجلس سے دعا کریں گے کہ وہ مقام تسلیم جو ہمارا امام چاہتا ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ حضرت فرماتے مرہم، انہیں حکم کرو بالصدق فی الحدیث و اداء الامانہ، یہ صداقت ان کے وجود میں ہونی چاہیے۔ اب چیک کیا جائے اپنا معاشرہ، بالصدق فی الحدیث و اداء الامانہ، یہ دو کوالٹی ہے یا نہیں ہے؟ حدیث یعنی گفتگو، بات سچ کی بنیاد پر کرتے ہیں نہیں کرتے، امانتوں کو ادا کرتے ہیں نہیں کرتے۔ دیکھیں آپ کے ایمان کی پہچان لمبے لمبے سجدوں سے نہیں ہوتی، طولانی رکوع سے نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھا۔ حضرت فرماتے ہیں لا ينظروا الى طلوع رکوع الرجل وسجودہ، کسی انسان کے لمبے سجدوں پہ نظر مت کرنا، طولانی سجدوں پہ نظر مت کرنا، طولانی رکوع پہ نظر نہ کرنا، بلکہ اعتادہ، عین ممکن ہے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ، یہ ان چیزوں میں سے ہو جو اس کی عادت میں بن گئی ہو، اگر نہ کرے تو فقط ایک گمان اور وحشت ہوتا ہے، وگرنہ حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں ہیں جو عادت ہے۔ معتاد، یہ جو نشئی لوگ ہیں ان کو آپ کہتے ہیں معتاد، یعنی بعض چیزوں کو انہوں نے کیا کیا ہے، وہم بنا لیا کہ اگر یہ نہیں ہوگا، جیسے بات کرتے نہیں، اگر صبح ہم کو یہ نہ ملے تو نہیں ہو پائے گا، یہ عادت ہے، وحشت زدہ ہو، وگرنہ حقیقت کچھ نہیں ہے۔ مطلب سمجھ، حضرت فرما رہے ہیں لوگوں کے طول رکوع، طول سجود پہ نگاہ نہ کرنا،
ہو سکتا ہے یہ عادت بن گئی ہو، کسی دن اگر سجدہ مختصر رہ جائے تو یہ بیچارہ گھبرا جائے، وگرنہ وہ سجدہ ہے نہیں، کیونکہ سجدہ عادت نہیں ہوتا، سجدہ حقیقت ہوتا ہے۔ بات واضح ہے، سجدہ عادت نہیں ہے، سجدہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد حضرت فرمایا بل انظروا، بلکہ دیکھنا ہے کہ مومن ہے یا نہیں ہے، تو کیا دیکھو؟ الی صدق الحدیث واداء الامانہ، ایمان کا پتہ لگانا ہے تو مصلی پہ بیٹھ کر کسی کے ایمان کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دیکھو سماج میں جب یہ آدمی باہر جاتا ہے، سچ کی بنیاد پر باتیں کریں، امانتوں کو ادا کرے، تو سمجھنا مومن ہے۔ تو جو فرمائیے، دیکھیے آپ خدا کی قسم، یہ دیکھیے صدق الحدیث واداء الامانہ، آپ دیکھ لیجیے یہ ادائے امانت ہے یا نہیں ہے۔ بہت سی امانت، یہاں رکنے کا مقام ہو کر کتنی امانتیں ہیں جو ابھی تک ادا نہیں ہوئی۔ میں کیا سمجھتا ہوں، اگر میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے تو یہ مصلی پہ 4 گھنٹہ ایکسٹرا بیٹھنے کے بعد وہ حق ادا ہو جائے گا۔ آپ کی توہین میں نے بھرے مجمع میں کیا اور پھر محراب عبادت میں لائٹ بند کر کے اور اس کے بعد آہو فوگا۔ ارے بھائی، مجمع عام میں توہین کر کے آئے ہو، اس کا مسئلہ وہی حل ہوگا۔ یہ تو بعد میں آؤ گے جو خدا کے حضور میں اپنی بندگی پیش کرو گے، پہلے جو توہین بندہ خدا کیا ہے اس کا جبران کر کے آؤ۔ یہ عجیب آسانی ہے نا، استغفر اللہ کتنی مرتبہ کہہ لیں مولانا، کتنی مرتبہ کیا کہہ لیجئے، 1000 مرتبہ کہہ لیجئے، لیکن وہ جو حق ہے ادا نہیں کیا تو اس کو ادا کرو۔ وَعَدُّ الْأَمَانَةَ وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَعَدُّ الْأَمَانَةَ، ہمارے چاہنے والوں کو کیا کہنا؟ صدق حدیث، ادائے امانت۔ اس کے بعد عجیب جملہ ہے، میں چونکہ ایک محب اہل بیت کی مجلس ہے لہذا آپ کو جہاں تک لانا چاہ رہا تھا انشاءاللہ وہاں تک پہنچا دوں گا، کہ حضرت اس کے بعد فرماتے ہیں ان سے کیا کہو؟ سچ بولیں، امانتوں کو ادا کریں۔ دیکھیے یہ ایسا لگتا ہے نا، اور لگنا کیا، امام معصوم کی نظری تمام زمانے پہ ہوتی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی یہ خط آیا ہو، جیسے ہمارے سماج کے لیے وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ، حکم کرو ہمارے چاہنے والوں کو، کس چیز کا حکم کریں؟ خاموش رہیں۔ یہاں سارا مسئلہ بولنے پہ ہے، کبھی کبھار باتیں اتنی کم پڑ جاتی ہیں کہ پھر بنانی پڑتی ہیں۔ تو جب 2 گھنٹہ آپ لگاتار بیان جاری ہو تو پھر اس بیان کو تو روکنا پڑے گا نا۔ آسان عبادت بتاؤں خدا کی قسم، آسان عبادت، روایت کا جملہ ہے، سب سے آسان عبادت جس میں خرچ کچھ نہیں ہوتا، چپ رہنا وہ آسان عبادت میں سے۔ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں کہ چپ رہنا عبادت ہے۔ معصوم فرماتے احون العبادہ، سب سے آسان عبادت کیا ہے؟ چپ رہو۔ لیکن چپ بھی، ہاں چپ کے بھی اپنی لمٹ ہے، کبھی کبھار حق پامال ہو رہا ہے، ہر جگہ خاموشی عبادت نہیں ہے، کہیں خاموشی جرم ہے اور بددعائے علی کا سبب بھی بنتی ہے۔ میں نے پوری تاریخ نقل کیا ہے، ہر جگہ خاموش بھی نہیں رہنا ہے۔ مُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ، چپ رہو۔ آج ہمارے سماج میں چپ رہنے کا تو رواج نہیں ہے۔ 4 آدمی ایک بارے میں گفتگو کہ میں چپ رہوں تو یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ اب 4 شعراء اگر بات کریں، 5واں میں بات کروں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن یہ سوچوں کہ نہیں یہ لوگ بیچارے تھوڑا بہت سمجھتے ہیں کہ میں شاعر ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بولوں۔ اب یہ نہیں جگہ تھی نا میرے بولنے کی، کہیں کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم کو لگا کہ نہیں اگر ہم نے اپنے گیان نہیں بانٹے، اپنے علم نہیں بانٹے تو یہ لوگ تشنہ علم رہ جائیں گے اور پھر کیا ہونے والا۔ مُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ، ان سے کہو خاموش رہیں۔ وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ، دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا ہوتا ہے جدال، کہتے ہیں مشاجرہ لفظی کو، لفظی مشاجرہ۔ لفظی مشاجرے میں کبھی حق ثابت نہیں ہوتا، خود کو ثابت کیا جاتا ہے۔ میں نے آسان کیا، لفظی مشاجرے میں حق نہیں ثابت ہوتا، میں اپنے کو ثابت کرتا ہوں کہ آپ مجھے مان جاؤ۔ ہاں نام ہوتا ہے علی و آل علی کا، چونکہ یہ مجمع مجھے تو سن نہیں پائے گا، تو جو فرما رہے ہیں نہیں یہ مجمع مجھے کیوں برداشت کرے گا؟ جب تک میں نام نہیں لوں گا ان کا مجمع نہیں آئے گا۔ ثابت انہیں نہیں کرنا تھا، ثابت مجھے کرنا تھا، تو یہ جدال ہو گیا۔ لیکن اگر ثابت انہیں کرنا تھا، اپنے کو درمیان سے ہٹا لینا تھا، تو یہ عبادت ہو گئی۔ تو جو فرما رہے ہیں وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِي مَا لَا، جن کا کوئی معنی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گھنٹوں کی بحث کا مرکز دیکھ لیجئے، بے معنی باتوں پر وقت صرف ہوتا ہے۔ یعنی آپ خلاصہ نکالیے نا کہ بھائی 4 گھنٹہ ہم لوگ بیٹھے، آج کیا بات کیا؟
آپ نے کچھ ثابت کیا، میں نے کچھ رد کیا، آپ نے کچھ رد کیا، میں نے کچھ. ترک الجدال فی ما لا، یہاں پہ بھی نہیں رکوں گا. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، ہمارے چاہنے والوں کو حکم کرو. یہ مولا کا جملہ ہے، ہمارے چاہنے والوں کو حکم کرو ایک دوسروں کی جانب توجہ کریں. وَالْمُظَاوِرَةِ، ایک دوسرے سے ملاقات کو جائیں. یہ مولا کا جملہ ہے. اقبال بعضہم علی بعض والمظاہرہ، اس کے بعد کا جملہ عجیب ہے. فَإِنَّا ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، اگر وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، چپ رہتے ہیں، ترک جدال کرتے ہیں، صداقت سے بولتے ہیں، امانتوں کو ادا کرتے ہیں، تو یہ وہ کام ہے جن کاموں کے ذریعے وہ ہمارا قرب پاتے ہیں. فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ. آپ جائیں امام رضا کے ذریعے کے پاس، کتنی مشکل ہوتی ہے. آدمی کو لگتا ہے اگر نہیں چومے تو، حالانکہ اگر وقت ہو تو آدمی جائے، چونکہ جو حرم معصوم ہے، جو ذریعہ معصوم ہے، اس کی شعاع نور وہ کسب ہونی چاہیے. لیکن حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، قریب ہونا چاہتے ہو مجھ سے یہ کام کرو. اس کے بعد کا جملہ حضرت کا عجیب ہے. وَأَن لَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْضِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا. اب خدا کی قسم اپنے سماج کو، میں تو جو جملے بیان کروں میں خود اس پہ عمل کروں تو اللہ میں کامیاب ہو جاؤں. ان لا يشغلوا انفسهم بتمضيق بعضهم بعضا، ہمارے چاہنے والوں سے کہنا یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کی شخصیت کشی میں مصروف نہ رکھیں. تمضیق کا لفظ جو عربی میں ہے مزق، اگر کسی کاغذ کو آپ پھاڑ دیجئے نا، اس کو کہتے ہیں مزق. آج ہمارے یہاں شخصیتیں پھاڑی جاتی ہیں. نہیں ہوتا، ہم نے اپنے آپ کو وزی کر رکھا ہے نا انہی باتوں میں. تمضیق بعضہم بعضا، اہل بیت کا چاہنے والا خدا کی قسم احترام کریے. بعض روایات میں اکرم کل من وجدتہ یذکرنا او ینتہی المودتنا، ہر اس انسان کا اکرام کرنا جو ہم سے منسوب ہو، جو ہم سے منسوب ہو اس کا اکرام تمہارے اوپر ضروری اور واجب ہے اور عاقبت بخیری کا سبب ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ یشغلوا انفسہم بتمضیق بعضہم بعضا. ان سے کہو کہ ایک دوسرے کی شخصیت کشی نہ کریں، مزق نہ کریں، ایک دوسرے کی توہین نہ کریں. یہ کیسے مشغلے پال رکھے ہم نے جہاں پر ایک دوسرے کی توہین ہو رہی ہے، جہاں ایک دوسرے کو مزق. مولا کا جملہ ہے. اگر اب اس کے بعد کا جملہ خدا کی قسم اگر روایت نہ ہوتی، میری ہمت نہیں تھی کہ یہاں سے پڑھتا. حضرت فرماتے ہیں فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، میں اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں. حضرت کا عہد ہے، میرا والا عہد نہیں ہے جو یہاں سے نکل کے باہر کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتا. فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، میں اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں. مَنْ آذَا وَلِيًّا مِّن وَلِيِّ او اسخط ولیًا من ولی، میں اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرے ایک چاہنے والے کو ستاتا ہے یا میرے ایک چاہنے والے کو غضبناک کرتا ہے، انی دعوت اللہ، میں اللہ سے بددعا کروں گا. لیعذبہ فی الدنیا اشد العذاب وکانا من الآخرت وکانا فی الآخرت من الخاسرین، کہ دنیا میں اللہ اس پہ شدید عذاب کرے اور آخرت میں وہ خاسرین میں سے ہو. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ کیا مرحلہ یہ چاہنے والے حضرت کے. خدا کی قسم حضرت کو برداشت نہیں ہے. وہ جو آپ کو لگتا ہے ماتمی انجمنوں میں جن کے پیرے گندے ہیں اور یہ مولا سے منسوب ہے. خدا کی قسم یہ مولا سے منسوب ہے. حضرت کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی آئے حضرت کے چاہنے والوں کو اذیت کرے. اسخطا ولیًا من اولیائی، ہمارے چاہنے والے کو غضبناک کرے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، حضرت کو برداشت نہیں ہے. مجھے انصاف سے بتائیے ہمارا معاشرہ کس نہج پر ہے؟ ہم اپنے معاشرے کو چیک کریں. اس خط کے زاویے میں کبھی معاشرے کو چیک کیا جائے ہم نے کتنے اہل بیت کے چاہنے والوں کو غضبناک کیا. نہیں حق بنتا جا کر معافی مانگوں، میرا ایگو سامنے آتا ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ نہیں. اسخطا ولیًا من اولیائی، اگر ہمارے چاہنے والوں میں سے
کسی ایک کو، چونکہ شیعان علی کی محبت اور بغض کا محور اگر متفرق ہو تو وہ شیعہ علی نہیں ہے، محوریت محب علی ایک ہو وہ ذات علی، محبت بھی علی سے اور بغض بھی اگر کسی سے کریں تو جو علی کا دشمن ہو اس سے کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مدار زندگی علی ہو، مدار زندگی، خدا کی قسم اگر اس سینٹر سے ہٹے نہ ختم ہو گئی زندگی۔ مدار اگر علی نہیں ہے، مدار کسے کہتے ہیں؟ جس سینٹر پہ آپ چکر لگاتے ہو، یعنی محبت بھی یہیں سے، نفرت بھی یہیں سے، اور نفرت بھی ضروری ہے۔ ہاں یہ بھی نہ ہونے پائے کہ نہیں ہم تو محبت نہیں، ہو ہی نہیں پاتا نا بھائی۔ اگر آپ کے وجود میں قوت شہویہ ہو اور قوت غضبیہ نہ ہو تو آپ ناقص، نہیں بات واضح ہوئی، نہیں واضح ہوئی۔ اگر قوت غضبیہ نہ ہو تو ناقص، بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتے ہو، کیونکہ تمہارے وجود میں قوت غضب ہے، آگ کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ چونکہ قوت غضبیہ ہے، یہ روکے ہوئے ہے۔ لہذا علی والوں کے اندر تولا تبرہ ہر دو اگر ہو تو علی والا ہے۔ اگر فقط یہ کہے کہ میں محبت کرتا ہوں ان سے اور نفرت نہیں کرتا علی کے دشمنوں سے، زعما انہو کذاب، اس نے گمان کیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ توجہ فرما رہے، اس نے گمان کیا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، دھوکہ نہیں کھانے والے، دھوکہ نہیں کھانے والے۔ ہم علی کی ذات سے تو نہیں ہٹیں گے، ہمیں آپ نہ اپنے لباس سے ڈرا سکتے ہیں، نہ اپنے گاڑھے جملوں سے ڈرا سکتے ہیں، نہ اپنی اصطلاحات سے ڈرا سکتے ہیں۔ ہم تو ایک عام سی اصطلاح جانتے ہیں کہ علی تک اگر منتہی ہو تو سر آنکھوں پر، علی سے اگر ذرا سی نفرت ہے تو ہم تو دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے۔ توجہ فرمانے، یہی زندگی کا مدار ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور اسی پر افتخار ہے، اسی پر افتخار۔ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، ستارہ جھوم کر بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ 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 حیدر، جمال محمد، کمال علی، آواز بلند، سلوات۔ مدار ذات علی ہے، محور ذات علی، خدا کی قسم اپنی زندگی کا محور ذات علی کو بناؤ۔ محبت و بغض وہاں سے آئے گی، وہاں سے آئے گی۔ وہ چاہنے والا کیا جس کی اپنی محبت ہو، وہ چاہنے والا کیا جس کا اپنا بغض ہو۔ منشأ بغض ان کے دشمن ہیں، وہاں سے اگر دشمنی ہے تو ہماری دشمنی ہے، صاف بات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرت فَإِنِّي عَلَيْتُ، تو ختم کیا میں نے آپ کی طرح، فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے میں بد دعا کروں گا۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ السلام علیکہ ایھا الامام الرؤوف، اے مہربان امام۔ امام رضا کا جو لقب ہے امام رؤوف ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کہ کسی چاہنے والوں کو آپ اذیت کو۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ وَعَرِّفْهُمْ، اے عبدالعظیم حسنی ہمارے چاہنے والوں کو سمجھا دو اس بات کو کہ ہمارے چاہنے والوں میں سے وہ لوگ جو نیک عمل انجام دیتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے گا، اور جو لوگ مسیء ہیں، گنہگار ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اللہ پہ ختم کیا، سوائے تین لوگوں کے، ایک وہ جو شرک کرتا ہے، ایک وہ جو ہمارے اولیاء میں سے کسی کو ستاتا ہے۔ کہاں پر لا کر امام نے کھڑا کیا ہے؟ کہا ہمارے اولیاء کو ستانے والے کو کس ردیف میں لا کر کھڑا کیا؟ اسخط ولیاً وآذ ولیاً، ہمارے چاہنے والوں کو ستائے، غضبناک کرے اور شرک کرے تو ان کے علاوہ سب کو اللہ بخش دے گا۔ اب آپ اپنے سماج کو دیکھ لیجئے، ہم اس مرحلے میں آئیں، بعض باتیں مجھے اپنے بھائی کی غلط لگتی ہیں، لگا کریں، لیکن میرا بھائی ماتم تو کرتا ہے، یا حسین تو کرتا ہے، یہ مومن مجھے نہیں پسند ہے، خوب میرا دل ہے، میں خراب آدمی ہوں،
لیکن میرے مولا کا نام تو لیتا ہے. یہ عشق کا ہے, خدا کی قسم یہ عشق کا ہے. علی کے لیے چاہو, علی کے لیے چاہو. تمہیں نہیں پسند ہے نہ پسند ہو, میرے مولا کو پسند ہے نا. غلام کا کہاں اپنا کچھ ہوتا ہے, غلام کا کچھ اپنا ہوتا ہے. غلام خود اپنے لیے نہیں ہوتا, غلام تو خود متعلق ہے اپنے مالک سے, تو غلام کی محبت اور نفرت کہاں اپنی ہوگی؟ نہیں, پتہ نہیں بات ہے. غلام کی محبت اور نفرت اپنی کہاں ہو سکتی ہے؟ مولا کو چاہتا ہے, یا حسین کہتا ہے, یا علی کہتا ہے, بس سر آنکھوں پر ہے. ایسے زندگی گزارو, ایسے زندگی گزارو. ایک محبت کا محور ہے, علی 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 کہتے ہو, بس ہم تمہارے محب ہیں. یہی ہے, انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو. اسے یاد کریے, زیارت عاشورہ یہ نصاب میں لے کے آئے, نصاب زندگی ہے. توجہ فرمائیں, زیارت عاشورہ نصاب زندگی ہے. زیارت عاشورہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, پڑھا کریے, توجہ فرما رہے ہیں, لیکن زیارت عاشورہ نصاب زندگی ہے. دیکھیے یہ زیارت عاشورہ ہو رہی ہے زندگی میں اجرا یا نہیں ہو رہی ہے, یا فقط ہم دہرا رہے ہیں؟ کتنی مرتبہ کہنا ہے انی سلم لمن سالمکم. یہ محرم آنے سے پہلے بار بار اس کو دہرائیے, بار بار دہرائیے, انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حارب. وہ دونوں اعتراف ہے, تولا بھی ہے, تبرہ بھی ہے. میری دشمنی کا معیار بھی مشقت ہے, میری محبت کا معیار بھی مشقت ہے. یہ اگر محبت آ جائے نا, تو پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں گھبرانا نہیں. جس امام کا میں نے خط پڑھا ہے نا, انہی کے مصائب پڑھ دوں, چونکہ روز شہادت گزرا ہے. حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی بعد دار سے, دور سے میری زیارت کو آتا ہے, تو میں 3 جگہ اس کی مدد کو آتا ہوں. اذا تطایرت الکتب, جب نام عمل ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں, وعند الصراط وعند المیزان, میں اس کی مدد کو آتا ہوں. امام رضا امام رؤوف ہیں, امام مہربان ہیں, امام مہربان. عزیزو کون ہے یہ امام جانتے ہو؟ غریب الغربا کہا جاتا ہے, غریب الغربا. میں سوچ رہا تھا کس کا مسائل پڑھ لوں کہ مولا کی شہادت گزری ہے. غریب الغربا ہے. جب حضرت نکل رہے تھے مدینے سے, میں نے ایک اور جگہ دیکھا کہ جب حضرت آخری حج کو گئے تھے نا, اس کے بعد امام جواد خانہ کعبہ کی جانب دیکھ رہے تھے. امام نے اپنے غلام سے کہا میرے بیٹے جواد کو لے آؤ. جب یہ غلام آیا تو امام نے فرمایا کہ نہیں, میرے بابا نے خانہ کعبہ کو کچھ اس طرح دیکھا ہے کہ مجھے محسوس ہو گیا کہ اب بابا واپس نہیں آئیں گے. مجھے محسوس ہو گیا کہ اب بابا واپس نہیں آئیں گے. بس اتنا ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں, یا امام جواد, ابھی مکہ ہے, باپ نے خانہ کعبہ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا, تو آپ نے کہا کہ میرا بابا واپس نہیں آئے گا. اللہ اس 4 سالہ بچی سے کوئی پوچھے جو ذوالجناح کو کتنی حسرتوں سے دیکھ رہی تھی, جب آنکھوں کے سامنے سے جا رہا تھا. اللہ سکینہ سوئے گی کہاں؟ اجرکم اللہ, خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کر. پھر اس کے بعد جب امام کو لے جایا جانے لگا نا, عجیب مرحلہ ہے. امام نے کہا میری بہنوں کو بلاؤ. بہنیں آئیں, عورتیں آئیں, حضرت نے فرمایا مجھ پہ گریا کرو, مجھ پہ رو, مجھ پہ گریا کرو. لوگوں نے کہا مولا مسافر جاتا ہے تو رویا نہیں جاتا, اچھی بات نہیں ہے. کہا وہ مسافر جو لوٹ کر آئے, لیکن میں جا رہا ہوں لوٹ کر نہیں آؤں گا. بس ارباب اعضاء, یہ منظر جب میں نے روایت میں پڑھا نا, مجھے ایک منظر اور یاد آیا. یا امام نے اپنی بہن سے کہا تھا مجھ پر رو, لیکن کربلا میں امام جب جانے لگے کہا زینب گریا نہ کرو, حسین جا رہا ہے. میں کہوں گا آقا بہن کو رونے سے نہ روکو. عجب نہیں مولا کہ ارے تمہیں نہیں معلوم, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, میری زینب کو گریا. اجرکم اللہ. بس ارباب اعضاء, بہن سے کیسے رخصت ہوئے. میں وہ شہادت کا منظر پڑھ لوں تاکہ اسی کے ساتھ اثر کرے. یہاں زہر دیا گیا, حضرت نے ابا سر پہ ڈالی. روایت کا جملہ ہے, استاد انصاریان پڑھ رہے تھے کہ امام جب مامون کے پاس سے نکلے اور اس اپنے گھر تک آتے آتے 50 جگہ امام بیٹھے ہیں. پتہ نہیں جملہ کیسے آپ نے سنا, 50 جگہ امام بیٹھے ہیں. اللہ اللہ, زیادہ فاصلہ نہیں ہے. یہ زہر نے کیا کر دیا. امام غریب کبھی بیٹھتا ہے, یا علی کہہ کے اٹھتا ہے, کبھی بیٹھتا ہے, کبھی اٹھتا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا امام غریب, ارے زہر کے اثر سے اگر آپ کہیں اٹھے کہیں بیٹھے تو ایک 18 سال کی ماں بھی نظر آئی.
ارے جو مسجد سے نکلی تو فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن زہرا کبھی بیٹھتی تھی، کبھی کھڑی ہو جاتی، یا علی اجرکم اللہ ارباب ازا۔ یہ وہ منظر تھا، سادات مجھے معاف کرنا، کیسے زہرا گھر تک آئی ہے، کیسے امام رضا اپنے گھر تک پہنچے، بس ارباب ازا شہادت واقع ہوئی ہے، امام جواد آئے ہیں، اللہ اللہ جانتے ہو غربت ہے، تنہائی ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، لیکن جب توس میں خبر عام ہوئی نا، عورتوں نے اپنے شوہروں سے کہا ہم نے اپنی مہر معاف کر دیا، لیکن ہمیں امام رضا کے جنازے میں جانے دو۔ اللہ اکبر، روایت کے جملے ہیں، اتنے پھول امام کے جنازے پہ برسائے گئے تھے کہ جنازہ پھولوں میں ڈھک گیا تھا، بس ہاتھوں کو جوڑو یا امام رضا، غربت ہے لیکن پھول جنازے پہ ہے، اللہ ایک جنازہ نشیب میں ہے، بہن آتی ہے تیروں کو ہٹاتی ہے، میرا حسین کہاں ہے، پھر آواز دیتی ہے یا جدہ صلو علیک ملیک السماء ھذا حسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب صدا فرما۔ بار الہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ جن مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما، ان کے وراث و پسماندگان کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید ظفر عباس عرف آصف ابن سید سبت حسن صاحب کی روح پر اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا، رو کے معصوم آئے رو کے معصوم آئے کم سے دیتی ہے صدا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا،
روکے معصوم آئے روکے معصوم آئے کم سے دیتی ہے صدا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری دے ہواؤں کو صدا حکم ہے میرے علی سن لو آواز تیری سن لو آواز تیری دل بہل جائے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا دیکھنے آئی ہوں میں تم میں صورت تیری اے غریب غربا دیکھ غربت میری کوئی بتلاتا نہیں کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتہ ہے میرے بھائی رضا غربا مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں میں نہ بازار گئی میں نہ بازار گئی نہ چھینی میری ردا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا جب سے پہنچی ہوں میں کم دل ہے قابو میں کہاں غمزدہ نظر شہر کے پیر و جوان دیکھ کر کالے علم دیکھ کر کالے علم دل دہلتا ہے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا ہوں یتیمہ لیکن وہ یتیمہ تو نہیں قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں جس کے گوہے بھی چھینے جس کے گوہے بھی چھینے جس کا دامن بھی جلا اے میرے بھائی رضا اے غریب بھائی رضا کس جگہ کانٹے چبھے کس جگہ تھک کے گری پوچھو چھالوں سے ذرا کس طرح میلوں چلی زخم پیروں کے تمہیں زخم پیروں کے تمہیں غم سنائیں گے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا ساتھ جائے گا میرے یہ غم تنہائی تم بھی اکبر کی طرح نہیں لوٹے بھائی
سگرا کی طرح، روز سگرا کی طرح میں جلاتی ہوں دیا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، تم سے مشہد جو گیا زائر مولا رضا، اے تکلم وہ یہی لے کے پیغام چلا، راستہ تیری بہن، راستہ تیری بہن ابھی تکتی ہے تیرا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم صدر عباس ابن امیر المومنین، السلام سید الصالحین امام زین العابدین، السلام شہید زینب السلام علیہ المسائل، السلام سبحانہ بنت الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انس النفوس، السلام علیکم ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الحق والجان، السلام علیکم یا بدر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظهورک ورحمۃ اللہ.